اگر وہ بلڈر اچھا نہیں ہے، وہ مستری اچھا نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ ہاں اگر آپ نے سرسری سا کام چلانا ہے نا، تو یہاں سے بھی کسی بھی مستری کو لا کے آپ تعمیر کروا لیں گے، لیکن اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلڈنگ کچھ دیر کے لیے قائم رہ سکے اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکے، تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک قابل مستری وہ آپ تلاش کرتے ہیں، ایک اچھا بلڈر تیار کرتے ہیں جس کو وہ آئے، وہ آ کے آپ کے لیے وہ عمارت بنائے۔ تو ایک معاشرے کا معمار کس کو کہا جاتا ہے؟ کون ہے ایک معاشرے کا معمار؟ جی کون ہے؟ ایک معاشرے کو تعمیر کون کرتا ہے؟ ایک معاشرے کا معمار استاد کو کہا جاتا ہے۔ استاد ہے جو معاشرے کو یا تو بنا دیتا ہے یا بالکل ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اگر استاد اچھا ہے تو وہ آپ کے معاشرے کو بنا دے گا، اگر استاد اچھا نہیں ہے تو وہ آپ کے معاشرے کو تباہ کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمایوں کبیر صاحب کا ایک میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا، ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر استاد اچھا ہے نا، چاہے نظام خراب بھی ہے تو وہ استاد اس نظام کو کبھی نہ کبھی بہتر کر دے گا۔ آپ چاہے کتنا مرضی اچھا سٹرکچر دے دیں، کتنا مرضی اچھا نظام دے دیں، لیکن اگر استاد قابل نہیں ہے، استاد اچھا نہیں ہے، تو وہ اس نظام کو بھی خراب کر کے رکھے گا۔ تو اس لیے مین چیز ہے کہ استاد اچھا ہونا چاہیے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک استاد کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا آپ سے سوال بھی ہے، پہلے آپ لوگ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے۔ جی صرف 2-3 لوگ بتائیں کہ استاد کے اندر کون سی چیزیں ہونی چاہیے، خصوصیات، قابلیت، اس کے حوالے سے 2 لوگ کوئی مجھے مسکسا ایک آپ بتا دیں اور ایک بندہ میں وہ بعد میں کہتا ہوں۔ استاد کے اندر کون سی قابلیت ہونی چاہیے، کس طرح کا استاد ہونا چاہیے؟ اچھے استاد کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، استاد کو ٹیچ کرنے کا بہترین طریقہ جی ایک اچھے استاد بہت شکریہ بھائی جی آپ بتائیں۔ ایک اچھے استاد کو بچے کے نا اس کے مائنڈ کے لیول کے حساب سے سمجھانا چاہیے، جی اس کے مائنڈ کے لیول تک جا کے اس کو سمجھانا چاہیے۔ اگر بچہ پلے کلاس کا، اگر ہم اس کو اپنے انداز سے سمجھائیں گے، اپنے طریقے سے سمجھائیں گے، مطلب ایک ہے کہ جنرلی طور پر کون سی ایبیلٹی استاد کے اندر ہونی چاہیے، اور ایک ہے پروفیشنل طور پر کون سی قابلیت استاد میں ہونی چاہیے۔ جنرل طور پر جیسے مسکسا نے بات کی ہے، استاد کو ملنسار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے رہنے والا استاد۔ استاد جو ہے وہ ہنسمکھ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ استاد کے چہرے کے اوپر نیگیٹیوٹی ہو، استاد کے چہرے کے اوپر مایوسی چھائی ہوئی ہو، استاد کا چہرہ بجھا ہوا نہیں، ہنسمکھ ہونا چاہیے، اسمائلی فیس ہونا چاہیے۔ بچے اپنائیت محسوس کرتے ہیں جب آپ مسکرا کے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہماری 1-2 ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ، جس دن ہماری یہ محفل بھی تھی، اس دن بھی ہم ان کو دیکھ رہے تھے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، جس طرح واقعی میں کوئی پیرنٹس نے اپنے بچوں کو بڑے پیار سے مخاطب کرتے ہیں، وہ بچوں کو ایسے مخاطب کرتے ہیں، اور اکثر کلاس میں بھی ان کا یہ انداز ہوتا ہے۔ تو اس سے بچے اپنائیت محسوس کرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر چھوٹے بچوں کو ڈرانا مقصود نہیں ہوتا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے جب آپ ان کو سکھاتے ہیں نا، تو وہ چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے استاد کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہنسمکھ ہو، اس کے چہرے پر ایک اسمائل ہونی چاہیے، اور استاد جو ہے اس کی گفتگو کا انداز جو ہے وہ شائستہ گفتگو کرنے والا ہو۔ جتنی آپ کی گفتگو اچھی ہوگی، جو جملہ آپ استعمال کریں گے، ڈیفینیٹلی وہ بچے جو آپ کو دیکھنے والے ہوں گے وہ بھی ویسے ہی جملے کا انتخاب کریں گے۔ جو آج آپ نے بول دینا ہے 4-5 سال کے بچے کے ذہن پہ وہ نقش ہو جانے، اس نے بھی گھر جا کے وہی کچھ بولا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اسکول بھی نہیں آئی تھنک جاتا، توتلی باتیں کرتا ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں، بیٹے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں فدا بھائی بڑے ہو گئے ہیں، برہان بھائی بڑے ہو گئے ہیں، آپ بھی بڑے ہو گئے ہو، ٹینشنیں بھی بڑی ہو گئی ہیں۔ کہتے میں پریشان تھا، میں نے اس کے سامنے یہ بات کر دی، 2-4 دن گزرے، میں پھر پریشان بیٹھا ہوا تھا، میرا وہ چھوٹا سا بچہ مجھے آ کے کہتا ہے فدا بھائی بھی بڑے ہو گئے ہیں، برہان بھائی بھی بڑے ہو گئے ہیں، میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، ٹینشنیں بھی بڑی ہو گئی ہیں۔ کیا ہے ایز ٹو ایز جیسے میں نے وہ جملہ دہرایا تھا، میرا بچہ وہی جملہ آ کے میرے سامنے دہرا۔ تو اگر آپ اس کے سامنے ایسے الفاظ کا استعمال کریں گے جس میں مطلب ہوئے کا لفظ آ جاتا ہے، یا کسی کی آپ تضحیق کا میز گفتگو کرتے ہیں، یا کسی کو تان و تشنیع کرتے ہیں، بچے کے ذہن پہ نقش ہو جائے گا۔
وہ جب اپنے گھر جائے گا انہی الفاظ کا استعمال کرے گا اور پھر ہم کہیں گے اس نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے، جبکہ وہ ہم نے کبھی لاشعوری طور پہ اپنی زبان سے اس کے سامنے وہ الفاظ نکال دیے۔ تو اس لیے استاد کے اندر یہ بھی ایک قابلیت ہونی چاہیے جنرلی طور پر کہ اس کی گفتگو کا جو انداز ہے وہ شائستہ ہونا چاہیے۔ استاد کو مہذب ہونا چاہیے، اس میں آپ کی ڈریسنگ آ جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز آ جاتے ہیں، اس میں آپ کی 5 وقت کی نماز آ جاتی ہے، اس میں بڑوں کی رسپیکٹ آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں استاد کے اندر ہونی چاہیے کہ جتنا استاد مہذب ہوگا اتنے ہی اس کے پاس علم حاصل کرنے والے بچے بھی مہذب ہوں گے۔ اور استاد کو فضولیات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہی آ جائے گا کہ ہماری ورڈنگ جو ہے وہ فضول الفاظ نہ ہوں، اس میں ہمارے کام ایسے نہ ہوں، ہمارے عمل جو ہیں وہ ایسے نہ ہوں بچے دیکھ کے اس سے جو ہے وہ کہیں کہ ہمارے استاد نے یہ کام کیا، دلیل پکڑ لیتے ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتہ ہوتا، اکثر بچے آپ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، آپ تو لڑکیاں ہیں تو وہ آپ سے آپ کے مطابق مجھ سے جو سوال ہوتے ہیں ان سے پوچھیں گے کیسے جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ پتنگ اڑاتے تھے؟ اگر کسی کو آگے سے ہم کہہ دینا کہ جی ہم اڑاتے تھے، اس ٹائم تو بڑی اڑتی تھی، تو وہ گھر جا کے اگلے دن ان کے پیرنٹس آ کہہ رہا تھا قاری صاحب کل آپ نے اس کو کہہ دیا، وہ کہتا قاری صاحب نے کیوں دے دیا، آپ اڑانے ہوں دے سکتے تھے، جسے ہم منع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فضولیات سے اجتناب کرنا، کوئی بھی کام جو ایک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ فضول ہے، درست نہیں ہے، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے تاکہ بچوں کے اندر وہ دیکھ کے اس کو دلیل نہ بنائیں۔ تو یہ ہے جنرلی طور پر یہ قابلیت استاد میں ہونی چاہیے کہ استاد مہذب، شائستہ گفتگو کرنے والا، ہنس مکھ اور مایوسی سے قطع دور ملنسار ہونا چاہیے۔ اب ہے بات کہ پروفیشنلی طور پر استاد میں کیا ابیلٹیز ہونی چاہیے، کیا قابلیت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ استاد جو ہے اپنے مضمون کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ وہ میں نے مثال دی ہے کہ جس طرح اگر کوئی استاد اردو کا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اور اس کے اندر آ جاتا ہے غزل آ جاتی ہے، رباعی آ جاتی ہے، نثر آ جاتی ہے، نظم آ جاتی ہے، تو ان چیزوں کے متعلق استاد کو آگاہی ہونی چاہیے کہ نظم کس کو کہتے ہیں، رباعی کس کو کہتے ہیں، غزل کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ایک اردو کے استاد کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی بچہ سوال کر لیتا ہے تو استاد اس کو جواب دے سکے۔ اور اسی طرح سے جو ادیب یا شاعر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، اس شاعر کے بارے میں بھی آپ کو سوجھ بوجھ علم ہونا چاہیے تاکہ اگر بچہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا، یہ علامہ اقبال کون تھے، تو مجھے پتہ ہو کہ علامہ اقبال کون سی شخصیت ہے، میں ان کو ایکسپلین کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے اس کے حوالے سے مزید بھی تھوڑی وضاحت آ رہی ہے۔